سیدنا صدیق اکبر نے بھی یہی وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ پڑھ کے پھر حضور کے سامنے لے جانا اور سلام عرض کروا کہ ہم نے جنازہ اٹھایا، پڑھا اور پھر حضور کے مواجہ انور کے سامنے رکھ دیا اور سارے ہاتھ باندھ کے عرض کرتے یا رسول اللہ ھذا ابو بکر یستاذنک، اے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابو بکر ہیں، آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، آپ کی قربت میں دفن ہونے کا شوق ہے، ہمیں کیا حکم ہے؟ تو اس وقت حجرہ عائشہ تھا، یہ گنبد خضرا نہیں بنا ہوا تھا، صرف حجرہ تھا، اس کو تالا لگا تھا، چابی حضرت عائشہ کے پاس ہوا کرتی تھی رضی اللہ تعالی عنہ، تو تالا لگا ہوا تھا اور لوگوں نے رکھ کے یہ عرض کیا، تو پھر کیا ہوا کہ وہ تالا خود بخود کھلا، پھر کنڈی بھی خود بخود کھلی، اور پھر جو دروازہ تھا وہ خود بخود کھلا اور اندر سے آواز آئی اوصل الحبیب الی الحبیب لان الحبیب الی الحبیب مشتاق، یار کو یار سے ملا دو، یار تو پہلے یار کا انتظار کر رہا ہے۔ تو قبر انور سے یہ آواز آئی، حضور کے روضہ انور سے یہ آواز۔ بالکل جھوٹ ہے اور اس کا میں جھوٹ ہونا ثابت کروں گا۔ مجھے بتائیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو واقعہ کہتے ہیں، اس میں الفاظ موجود ہیں کہ اگر نبی علیہ السلام کے روضہ شریف سے آواز آئی تو مجھے وہیں دفنا دینا، ادروائز مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفنا دینا، ٹھیک ہے؟ یعنی سیکنڈ آپشن تو موجود تھا، کوئی ایشو تو نہیں تھا نا۔ اس سے بڑا ایشو تو سقیفہ بنی ساعدہ تھا جہاں پہ خلافت کے مسئلے میں اختلاف ہوا ہے۔ اس میں تو سیدنا ابو بکر صدیق نے نہیں کہا کہ ہم جاتے ہیں اور نبی علیہ السلام سے قبر مبارک پہ جا کے فیصلہ کروا لیتے ہیں کہ آپ کا وصی کون ہے۔ یہ تو مسئلہ چھوٹا ہے، یہ تو ان کا ذاتی مسئلہ تھا اور اس کا سلوشن بھی انہوں نے خود دیا کہ آواز آئے تو ٹھیک، نہیں تو مجھے وہاں دفن کر، جہاں کوئی دوسرا سلوشن ہی نہیں ہے۔ اور آج تک سنی شیعہ تفریق امت کے اندر ہے، اس میں تو کوئی مشورہ نہیں دیا۔ پھر اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مبارک حجرے میں 47 ایئرز تک حیات رہی ہیں، 58 ہجری میں فوت ہوئی ہیں۔ جنگ جمل کے لیے جب نکلی ہیں، وہ تو ہوپ پہ جب کتے بھونکے تو ان کو خیال آیا کہ مجھے واپس جانا چاہیے، نبی علیہ السلام سے مشورہ کر لیتی قبر مبارک پہ۔ ان کے تو کہیں دماغ میں وسوسہ بھی نہیں تھا کہ یہ بھی کوئی کمیونیکیشن ہوتی ہے۔ بالکل جھوٹا واقعہ ہے اور اس کا جھوٹ ہونا میں ثابت کرتا ہوں صحیح بخاری سے۔ صحیح بخاری کے اندر سیدنا عمر کی شہادت کے اوپر جو ڈیٹیلڈ حدیث موجود ہے، کوئی 7-8 صفحوں کی۔ ہمارا ریسرچ پیپر 5B واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں، اس کے سٹارٹ میں نے وہ حدیث ڈالی ہوئی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زخم لگے اس کے بعد کچھ دن وہ زندہ رہے۔ بخاری میں پورے منوان اسی طریقے سے الفاظ موجود ہیں۔ جب ان کو یہ یقین ہو گیا کہ وہ دودھ پیتے تھے تو آنتوں کے رستے نکل جاتا تھا کہ اب میں جانور نہیں ہوں گا اس تکلیف کی وجہ سے، انہوں نے اپنے بیٹے کو بلا کے کہا کہ بیٹا ام المؤمنین سیدہ عائشہ کے پاس جاؤ اور ان کو کہنا کہ عمر بن خطاب کہتا ہے، یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین کہتا ہے، آئی ایم نو مور امیر المومنین، میں اب امیر المومنین نہیں ہوں۔ 6 رکنی کمیٹی بنا دی ہے، علی، عثمان، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اجمعین علیہم السلام۔ تو یہ کہنا عمر بن خطاب، کہیں وہ اس کو اول الامر منکم یعنی خلیفہ وقت کا حکم سمجھ کے نہ قبول کرے، کہنا عمر عرض کرتا ہے کہ وہ اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہے۔ تو سیدنا عمر کو چاہیے تھا، وہ کہتے ہیں کہ میرے پہلے تو پریسیڈنٹ سیٹ ہو چکا ہے کہ حضرت ابو بکر کے لیے بھی آواز آئی تھی، میرے لیے بھی آ جائے گی، تو میرے بھی بھائی جا کے وہاں رکھ دینا۔ سر جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، یہ صحیح بخاری میں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو خیر ان کو وہ یہ 5B ریسرچ پیپر دے، میں ان کو حدیث کا نمبر بھی بتا دوں، پیچھے سے لا کے 5B دے، اٹھے 5B اتنے پڑے میں پیچھے یہ پڑا، بلکہ یہ 5B میں مجھے میں یہ نہ کہ نمبر ہی کوئی نہیں ہے، میں نمبر ہی دس دے میں انہوں 5B میں یہ پورا آپ کی جو شہادت کا واقعہ ہے نا، صحیح بخاری میں 3700 پوری 3700 نمبر حدیث ہے، 3700 بخاری شریف میں سیدنا عمر کی شہادت کا پورا واقعہ۔ اور ایک اس کا اور طریق ہے 7207، بخاری میں 2 ہیں، 3700 7207 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب سیدنا عمر کی جب وہ وہاں پہ جا کے خواہش کا اظہار کیا گیا تو سیدہ عائشہ نے کہا میں نے وہ جگہ اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، آج میں عمر کو اپنے پہ ترجیح دیتی ہوں، اور پھر سیدنا عمر کو وہاں پہ دفن کیا گیا۔ یہاں پہ تو کوئی پریسیڈنٹ سیٹ نہیں تھا، ہونا چاہیے تھا کہ اگر ایک پریسیڈنٹ سیٹ تھا اس کے مطابق عمل کیا جاتا، وہ ہے ہی جھوٹ ہے، کچھ نہیں تھا۔ تو اگر ایک کے لیے تھا تو دوسرے کو تو اور کانفیڈنس ہونا چاہیے تھا کہ بھی حضرت ابوبکر کے لیے بھی تھا، میرے لیے بھی آواز آ جائے گی، یا وہ کہہ دیتے کہ جی مجھے پتہ نہیں آواز آتی ہے کہ نہیں آتی ہے تو میرا تو اما عائشہ سے ہی پوچھ لو، تو جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ یہ سب کے سب جھوٹے واقعات ہیں، ٹھیک، اور یہ مطلب حدیث کی کتابوں میں موجود نہیں ہے۔ یہ خصائص الکبریٰ ایک کتاب ہے، اس کے اندر یعنی نقل کیا گیا، اور ہم تو پہلے ہی کہتے ہیں کہ یہ اس طرح کی کتابوں نے جو ہے نا امت کے عقائد خراب۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا فی بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، خبردار نبی کے گھروں میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہونا، اللہ بغیر اجازت کے داخل نہیں ہونے دے رہا، یہ دفن ہو گئے۔ میرا بڑا ادب سے سوال ہے کیسے پوچھ کر دفن ہوا، کیونکہ یہ تو تمہیں بھی پتا ہے کہ تم کہتے ہو کہ نبی اپنے گھر میں دفن ہوتا ہے، تو گھر تو مصطفیٰ کا تھا،
اور اللہ کہتے ہیں میرے نبی کے گھر بغیر اجازت کے داخل نہ ہونا. فکرہ بڑا حساس ہے لیکن ذمہ داری سے کوئی بھی بات پڑھی جا سکتی ہے. ذمہ داری میری ہو گئی, فکرہ میں پڑھ رہا ہوں. کہتے جی نہیں وہ تو بی بی عائشہ کا حجرہ تھا. میں ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوں کوئی کتاب ثابت کرے کہ بی بی پیکیاں دا حصہ لے کے آئی سی. جب محمد کا وارث ہی کوئی نہیں ہوتا تو بیوی مالک کیسے بن گئی؟ محمد کی اپنی بیٹی کو تو وارث بننے نہیں دیتا. بزرگ کی بیٹی رسول کی جائیداد کی وارث کیسے بن گئی؟ خدا فرماتا ہے میرے نبی کے پاس زیادہ دیر نہ بیٹھا کرو, اسے اذیت ہوتی ہے. کھانے پہ بلائے تو اجازت لے کر آؤ, کھانا ختم ہو جائے تو اٹھ کے چلے جاؤ. اللہ بیٹھنے نہیں دیتا, بندے لیٹ گئے. ایک بزرگ اماں تھی مجھ سے لڑ پڑی. اس نے کہا چنگے نہ ہوندے تو اتھے کیوں ہوندے؟ اتھے کیوں دفن تھی وے؟ پہ تو چنگی جاتے ہیں, یہ چنگے ہن تو اتھے پہن. وہ اللہ نے کرم یہ کیا, بی بی پیپلز پارٹی سے بڑی محبت رکھتی تھی. میں نے کہا ضیاء الحق کیسا آدمی تھا؟ میں کہا پرے چکے تھی وے. میں کہا مسجد میں دفن ہے. فیصل مسجد کے دروازے پر اس نے گندہ سا منہ کر کے کہا ان کی حکومت جو تھی جہاں مرضی دفن کر دیں. پتہ چلا حکومت والے جہاں مرضی چاہے دفن کر دیتے ہیں. جب علی کی حکومت آئی تو اس نے تیسرے کو دفن نہیں ہونے دیا. میں ہاتھ جوڑ کے مولوی صاحب سے ایک سوال کرتا ہوں یار, فتویٰ نہ لگانا, گولی نہ چلانا, گستاخی کا ٹائٹل نہ دینا, بس مجھے جواب دے دینا. آپ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی, اس لیے جب حضور کی وراثت ہے ہی نہیں تو حضور علیہ السلام کا جو چھوڑا ہوا ترکہ ہے اس میں سے بی بی آپ کو کچھ نہیں ملے گا. بخاری میں لفظ ہے ایک چیز نہیں ملے گی, ایک شے نہیں ملے گی. میں ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوں, کسی کے بڑے قبروں سے بھی نکل کے آ جائیں گے, یہ سینہ چوڑا کر کے کہتا ہوں, کوئی مائی کا لال میری بات کو رد نہیں کر سکے گا. بیٹی جو ساری ترکے کی وارثہ تھی اس کو تو کچھ نہیں ملا, اور بیویاں جو 1/8 کی حصہ دار تھی. میں پوچھتا ہوں مولوی سے, کوئی ضعیف روایت بھی لے کے آ, میں وہ بھی قبول کروں گا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ بیٹا عائشہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی. جب تک حضور ظاہراً حیات تھے آپ کو اجازت تھی کہ رسول اللہ کے گھر میں رہے. اب چونکہ رسول اللہ کا ہو گیا وصال تو وراثت ان کی ہے ہی نہیں, وارث کسی نے بننا ہی نہیں, تو رسول کا گھر چھوڑے اور میرے گھر میں آئے. وہ جاگو یار, آپ کستلانی کو پڑھ کے دیکھ لیں, الاستیاب کو پڑھ کے دیکھ لیں, عزدالغابہ کو پڑھ کے دیکھ لیں, اماد الدین ابن کثیر کی البدایہ و نہایہ پڑھ کے دیکھ لیں, تاریخ طبری پڑھ کے دیکھ لیں, ابن خلدون کو پڑھ کے دیکھ لیں, ابن حشام کو پڑھ کے دیکھ لیں. بخاری سے لے کے ترمذی تک, ترمذی سے لے کے حاکم تک کوئی چیلنج کاروں کتاب لے کے آ جائے میرے سامنے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ ساری زندگی جس گھر میں رہی ہیں وہ ابوبکر کا گھر نہیں تھا, وہ پاک محمد کا گھر تھا. بلکہ یہ بھی روایات میں آتا ہے, یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ ایک وقت ایسا آیا کہ بی بی کا ہاتھ ذرا تنگ تھا, پیسوں کی ضرورت پڑ گئی یار, وہ سنیت بتا رہا ہوں یار. انہوں نے گھر کا کچھ تھوڑا سا حصہ فروخت بھی کیا تھا. اور اگلی بات سن لیں, اگلی سنیں, یہ وہی گھر تھا ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, مصطفیٰ کا گھر تھا نا, بولو یار, حضور کا گھر, حضور کے وصال کے بعد رہی. میں پوچھتا ہوں مولوی کس حق سے رہی؟ حضرت ابوبکر صدیق نے وہاں کہا کہ مجھے دفن کرو, کس حق سے؟ حضرت عمر بن خطاب وہاں دفن ہوئے, ان کے باپ کی وراثت تھی, کس حق سے؟ بلکہ اہل سنت کی کتابیں بڑی پڑی ہیں. جب مولا حسن علیہ السلام کا ان کی شہادت ہوئی, ان کی جب تدفین ہونے لگی تو حضور علیہ السلام کے ساتھ کرنا چاہتے تھے مولا حسین بادشاہ سرکار, اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا جا,
انہوں نے کہا نہیں یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی ہے, بڑی خاص بات ہے, بچوں سے کتاب نے, یہ جگہ میرے اپنے لیے, میں اجازت ہی نہیں دوں گی. ان کو دفن نہیں ہونے دیا, بلکہ مروان بن حکم لعنتی نے اپنے پورے ساتھیوں سمیت مولا حسن بادشاہ سرکار کے جنازے پہ تیروں کا می برسایا تھا. بڑی خاص بات میں سمجھا رہا ہوں. وہ یارو جن کا حق ہی نہیں بنتا, نبی کی وراثت ہی نہیں ہوتی, تو یہ کیسے بن گئے؟